اہل سنت و جماعت قرآن سنت پر یقین رکھتے ہیں اور لمحہ وصال کا آنا اس کے ہم منکر نہیں. اس کا کوئی انکار کرے تو پھر اس کے مقابلے میں انک میتون و انہم میتون کے لفظ پڑھنے جائز ہیں کہ تم موت نہیں مان رہے. یہاں تو اس بات ہو رہا ہے جس طرح یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اس وقت یہ آیت پڑھی تو وہ صورتحال وہ تھی کہ وہ انکار خود لمحہ موت کا کر رہے تھے، اور اہل سنت و جماعت لمحہ موت کا انکار نہیں کر رہے. وہاں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کے موقف کو تسلیم کیا تو اہل سنت تو اس کے منکر ہی نہیں ہے. یعنی لمحہ وصال سارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اختلاف جو کبھی اختلاف تھا ہی نہیں امت کے 1000 سال میں، وہ بعد میں پہنے والوں نے آ کر جو شروع کیا وہ ہے سرکار کے لمحہ وصال کے بعد کی حیات، جو خود قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، دلائل قطعیہ سے ثابت ہے. اور پھر اس حیات کے ہوتے ہوئے آگے زیادہ مسئلہ خراب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ ایسے لفظ بولنا کہ جن لفظوں کے اندر توہین کا شائبہ ہو، بلکہ بعض تو واضح توہین کے لفظ بول جاتے ہیں. اب دیکھیں کیا وجہ تھی کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں یہ آیت نازل کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. یعنی وہ رب جو شراب کو حرام کر رہا ہے، جو زنا کو حرام کر رہا ہے، وہ اتنی قطعیت سے شہید کو مردہ کہنے کو بھی حرام کر رہا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ قرآن میں حکم کس لیے آیا؟ اس لیے کہ مشرکین کہتے تھے ماتا فلان، کہ وہ بندہ دیکھو مر گیا، کٹ گیا، ختم ہو گیا، اور ان لفظوں سے وہ پھر آگے توہین کے شعبے کی طرف لے جاتے تھے کہ دیکھو کچھ نہیں رہا ان کا. تو رب ذوالجلال نے فرمایا حرام ہے انہیں کوئی مردہ کہے، بلکہ وہ تو زندہ ہے. تو اب حیات شہداء موت آئی ہے لیکن اس کے باوجود مردہ کہنا حرام ہے. موت کا انکار نہیں، مردہ کہنا حرام ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر ایک شہید اس سٹیٹس کو پا گیا کہ مر اور بھی گئے ہیں، موت اس پہ بھی آئی ہے، لیکن جب اسے کوئی مردہ کہتا ہے تو اس سے ضرب لگتی ہے اسلام کو. اور پھر یعنی جب اس خاص پس منظر میں کوئی مردہ کہتا ہے، ویسے تو یقتلوا کا ترجمہ ظاہر ہے کہ جسے قتل کیا گیا اس پر موت آئی، لیکن اسے اس انداز میں یہ کہنا جیسے مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا تھا، اور جیسے آج وہابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک میتون و انہم میتون پڑھ کے مطلب نکالنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ موت برحق ہے، شہداء پر آئی ہے، لیکن رب کو یہ برداشت نہیں ہے کہ انہیں کوئی مردہ کہے. اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر حرام کر دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. انہیں اموات نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. تو یہ کیا حکمت تھی اس کے اندر کہ رب نے یہ آیت نازل کی مقام شہداء کے تحفظ کے لیے، عزت شہداء کے دفاع کے لیے، ناموس شہداء کے تحفظ کے لیے یہ آیت اتری کہ شہداء کو مردہ نہ کہو. تو اگر ناموس شہداء قرآن کے نزدیک اتنی اہم ہے تو ناموس انبیاء کتنی اہم ہوگی. جب ناموس شہداء کے پیش نظر اموات کہنا ان کو قرآن نے حرام کر دیا تو یہ کہاں کی بھٹکی ہوئی سوچیں لے کر لوگ آج دین کی باتیں بتانے کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں. انہیں کیا قرآن میں حیات
شہداء کی یہ آیت نظر نہیں آ رہی کہ جس پر موت برحق ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اموات کہنے سے، چونکہ اس سے دشمنان اسلام خوش ہوتے تھے یہ جملے بولنے سے، تو رب ذوالجلال نے ان پر حرام کر دیا۔ تو اس سے کہیں درجہ اونچی حیات ہے، حیات انبیاء علیہ السلام، اور پھر ان میں حیات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج اگر کوئی لفظ مردہ معاذ اللہ سرکار کے لیے بولتا ہے تو اس سے قادیانی خوش ہوگا، اس سے یہودی خوش ہوگا، اس سے نصرانی خوش ہوگا، تو وہ قرآن، اس کی حکمت یہ ہے کہ نہ قادیانی کو خوش کرو، نہ یہودی کو خوش کرو، نہ نصرانی کو خوش کرو۔ وہ تب ہوگا جب ترجمہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ والا ہوگا، جب آداب اہل سنت و جماعت والے ہوں گے۔